مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام۔ میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ اور آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس بزرگ نام پر کفر بکتے ہیں جس سے تم نامزد ہو۔ تو آج کل لوگ پاسٹروں کے خلاف، خادموں کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں، جاننے کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ یعقوب کا خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ اے میرے بھائیو، ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ اے میرے پیارے بھائیو، سنو، کیا خدا نے اس جہاں کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے؟ لیکن تم نے غریب آدمی کی بے عزتی کی۔ کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے؟ کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو؟ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو۔ تو کیوں اس بزرگ نام پر کفر بکا جاتا ہے جس سے ہم نامزد ہیں؟ یعنی کہ خادموں پہ کفر بکے جاتے ہیں، خادموں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ تو وہ اس لیے باتیں کی جاتی ہیں، پہلے تو میں آپ کو بزرگ کا مطلب بتا دوں۔ یعنی کہ عبرانیوں کے خط میں پڑھتے ہیں نا، تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا سردار کاہن کون ہے؟ ایک ہی دنیا میں سردار کاہن ہے جس نے اپنے پاک لہو کو باپ کے تخت کے سامنے یعنی کہ چھڑکا۔ تو وہ کون ہے؟ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اور وہ سردار کاہن کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری۔ ہم اس سردار کاہن میں کیا ہیں؟ کاہن ہے۔ تو یعنی کہ اس بزرگ نام پہ کفر بکا جاتا ہے۔ یعنی کہ کب کفر بکا جاتا ہے؟ جب یعنی کہ ہم طرفداری کرتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ کلیسیا کے لوگ ہوتے ہیں جو دولت مند ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہیلپ تو نہیں کرتے کسی چیز میں بھی۔ اگر انہیں کہہ دو نا کہ کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو وہ 100 باتیں آپ کو سنائیں گے، جی ہم نے تو ادھر کر دیا، ادھر کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ تو جب آپ کبھی یعنی کہ آپ ان کی باتیں بھی مانیں گے، آپ اس لیے باتیں مانیں گے کیونکہ وہ گاڑی میں آ رہے ہیں، ایک بائک والے کی آپ بات نہیں سنیں گے۔ وہ اس لیے نہیں سنیں گے، بائک والے کے گھر وزٹ بھی نہیں کریں گے۔ وہ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایک لالچ آ جاتا ہے نا۔ یعنی کہ میں نے کل بھی یعنی کہ ایک جو ویڈیو بنائی ہے تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا، چور آتا ہے چرانے کے لیے اور وہ تمہارے اندر سے روح القدس کو چرا لے جاتا ہے۔ تو وہ کیسے چرا لے جاتا ہے؟ خواہشوں کے ذریعے سے۔ تو پھر جو خادمین ہوتے ہیں، کچھ خادمین، سب کی نہیں میں بات کر رہا، تو نہ ہی میں نے کل سب کی بات کی تھی، نہ ہی میں سب کو ایک ہی لائن میں لاتا ہوں۔ بہت اچھے اچھے خادمین بھی ہیں جو خدا کا کام کر رہے ہیں، بے لوث کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم طرفداری کریں گے یعنی کہ امیر شخص کو اہمیت دیں گے تو وہی امیر شخص کیا کرے گا؟ ہمارے خلاف یعنی کہ جو خادمین ایسے کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کرتا ہے؟ کفر بکتا ہے۔ تو جو ٹھیک طریقے سے بھی چل رہے ہیں پھر ان کے لیے بھی یعنی کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی یعنی کہ جو ٹھیک بھی چل رہا ہے اس سے بھی ایمان اٹھ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ طرفداری جو کرتے ہیں، جو خادمین طرفداری کرتے ہیں یعنی کہ امیر کو اچھی جگہ پر بٹھاتے ہیں، غریب کو چھوٹی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ حالانکہ غریب زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، غریب لوگ ہدیے بھی زیادہ دیتے ہیں، غریب لوگ عزت بھی زیادہ کرتے ہیں، تو غریب لوگ دعائیں بھی زیادہ کرتے ہیں، اور غریب لوگ خداوند کے ساتھ پورے طریقے سے بھی چلتے ہیں۔ ایک امیر شخص ہے تو وہ کیسے دولت اکٹھی کر کے لایا؟ ایک واقعہ تو ایک نا یعنی کہ بھائی تھے، وہ شراب بیچتے تھے، شراب کا کاروبار تھا۔ تو وہ کہتے جی شکر گزاری کروانی ہے تو ہم نے نا توبہ کر لیا، شراب بیچنی چھوڑ دیا ہم نے، تو آپ آ کے نا یعنی کہ شکر گزاری کرے، ہم نے سب
کام چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا جو آپ نے چھوڑ دیا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یعنی کہ لوگوں کی جو زندگیاں تباہ ہوتی تھی وہ کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن آپ یہ کریں جو اس یعنی کہ اس کمائی سے آپ نے جو بھی پیسہ کمایا یا چیزیں لی ہیں تو وہ ساری یعنی کہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو وہ پھر یسوع مسیح نے جیسے کہ کہا کہ اپنے سارے مال کو بیچ کے میرے پیچھے ہو لے، تو وہ چپ کر گیا وہ جو آدمی تھا۔ تو اسی طرح وہ بھی خاموش ہو گئے، کہتے وہ تو ہم نے محنت کے ساتھ کمایا، تو محنت کے ساتھ نہیں تو ہم جب غریب یعنی کہ امیر آدمی کو کبھی بھی ہم دیتے ہیں تو اکثر وہ اور پاسٹروں نے شکر گزاری کر دی ادھر جا کے کہ یہ اس نے نجات پائی ہے، تو یعنی کہ حقیقی نجات پانے بہت اچھی بات ہے، انہوں نے کام چھوڑ دیا، لیکن حقیقی نجات پانے کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا، یعنی کہ ساری چیزیں وہ بیچنی پڑیں گی اور غریبوں میں بانٹنی پڑیں گی، تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو غریب ہوتا ہے وہ بیچارہ محنت کی کماتا ہے، اور جو محنت میں سے وہ دیتا ہے تو وہ پھر چرچ کو بھی برکت ملتی ہے اور چرچ روحانی ترقی میں بڑھتا ہے۔ حالانکہ چرچ شاید وہ اس طریقے سے بڑا چرچ نہ بن سکے، لیکن پھر بھی وہ روحانیت میں زیادہ بڑھتا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم نے آج کیا کرنا ہے کہ کفر کیوں بکا جاتا ہے خادمین پر، وہ اسی لیے بکا جاتا ہے جب ہم طرفداری کرتے ہیں، امیر آدمی کی سنتے ہیں، غریب آدمی کی سنتے نہیں ہیں، غریب آدمیوں کے گھروں میں وزٹ نہیں کرتے۔ حالانکہ اب میری 80% کلیسیا جو وہ بہت ہی غریب ہے، تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سب کو لے کر بھی خود آتے ہیں، تو لیکن مجھے ان میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ان کی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم برکت پاتے ہیں، تو ہماری روحانی ترقی بھی بڑھتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ اگر میسیج اچھا لگے تو لائک کریں، اور کوئی بھی اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں آ کر ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب